پاکستان نے T20 بلائنڈ ورلڈ کپ جیت لیا. فائنل میں بنگلہ دیش کو 10 وکٹ سے شکست تھی. 140 رنز کا ہدف 11ویں اوور میں حاصل کیا. کراچی میں جناح روڈ پر عمارت میں آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں اور ایک سنارکل آگ بجھانے میں مصروف. ریسکیو حکام کا کہنا ہے چوتھی منزل پر لگنے والی آگ نے دیگر منزلوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا. فائر بریگیڈ کی مزید گاڑیاں طلب. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ. ریاض میں منعقدہ ہونے والی واٹر سمٹ میں شرکت کریں گے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مشہد میں ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات ECO اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئی. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال. تمام شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا. تحریک انتشار والوں ایک ویڈیو لے آؤ جس میں گولی چلائی ہو. جھوٹا بیانیہ چلایا گیا کہ گولی کیوں چلائی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. بولے کوئی کہہ رہا ہے 4000 کوئی 400. لطیف کوسا کہہ رہے ہیں ان کے گھر پر لاشیں موجود ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا سب جھوٹ بول رہے ہیں، 12 لاشیں ہیں. یہ لاشیں آپ کو ٹک ٹاک، فیس بک، ایکس اور واٹس ایپ پر ملیں گی. اب تک رینجرز کے 3 اور پولیس کا 1 اہلکار شہید ہوا. قوم کے ساتھ بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے. گمشدہ افراد کا کیس انتہائی اہم ہے. گمشدہ افراد واپس آنے پر کچھ نہیں بتاتے. کہتے شمالی علاقہ جات آرام کے لیے گئے تھے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس. جسٹس جمال مندوخیل نے سردار لطیف کھوسا کو بات کرنے سے روکتے ہوئے کہا کھوسا صاحب عدالت میں سیاسی بات نہ کریں، پارلیمنٹ کا عام یا مشترکہ اجلاس بلا کر مسئلہ حل کریں. ڈپٹی جنرل نے کہا کہ حکومت گمشدہ افراد کا معاملہ حتمی طور پر حل کرنا چاہتی ہے. لاپتہ افراد کیس میں اٹارنی جنرل، وزارت داخلہ اور دیگر کو نوٹس جاری. دوسری قسط وصولی کے لیے تاحال کئی شرائط پوری نہ ہو سکی. IMF نے تفصیل جاری کر دی. حکومت پاکستان کو شرائط پر فوری 2025 سے قبل عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا. دستاویز کے مطابق نیٹ ٹیکس ریونیو، تعلیم اور صحت کے اخراجات کے لیے طے شدہ اہداف کا حصول باقی ہے. 39 میں سے 22 اسٹرکچرل بینچ مارک پر جولائی 2025 تک عمل درآمد کی شرائط شامل ہیں. بیلاروس کے صدر کے دورے کے وقت لشکر کشی شرمندگی کا باعث بنی. دھرنوں میں قانون پر عمل کیا گیا. سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا. اہلکاروں کو شہید اور زخمی کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں. وزیر اعظم کی 24 نومبر دھرنا تحقیقات کے لیے قائم ٹاسک فورس کے اجلاس میں گفتگو. کہا انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی پر پیش رفت کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا. بریفنگ میں بتایا گیا موقع واردات پر موجود فسادیوں کی شناخت کا عمل تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے، جس کے بعد تمام فسادیوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا. اجلاس میں محسن نقوی، اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی. GHQ حملہ کیس میں مسلسل غیر حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ جاری. انسداد دہشت گردی عدالت نے زرتاج گل، راجہ بشارت سمیت دیگر 46 ملزمان کے بھی وارنٹ جاری کر دیے. گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. Any protests be peaceful, and we want to see the government of Pakistan, as is true with any government around the world, to engage with peaceful protests respectfully and to deal with them peacefully. پاکستان سمیت دنیا بھر میں پرامن مظاہروں کی حمایت کرتے ہیں. حکومت پاکستان کو مظاہرین کے ساتھ احترام سے نمٹنا چاہیے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. قوم کی حمایت سے مسلح افواج ہر خطرے کا بھرپور اور مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. افواج مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں.
آرمی چیف کی نارووال اور سیالکوٹ کے قریب تربیتی مشقوں کے مشاہدے کے دوران گفتگو. جنرل سید عاصم منیر کو تربیتی مشقوں کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی. ISPR کا کہنا ہے مشقوں میں الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا. آرمی چیف نے تربیتی معیار، آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی. نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا نیکٹا اور صوبوں میں کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں مؤثر کوارڈینیشن کے لیے نیشنل فیوژن سینٹر قائم کر دیا گیا. امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے. محسن نقوی کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ضروریات ترجیحی بنیادوں پر پوری کرنے کا اعلان. PTA کے تعاون سے سوشل میڈیا پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے اکاؤنٹ بلاک کرنے کا فیصلہ. بڑی سینئر لیڈرشپ تھی، بیوی تھیں، اس میں بڑا سخت الفاظ 6 دفعہ 7 دفعہ انہوں نے بےغیرت کا لفظ استعمال کیا، بے شرم کا لفظ استعمال کیا. ایسے الفاظ نہیں ہوں گے استعمال، اسی لیے تھوڑی سی ایک گفتگو ہوئی نا پارٹی کے اندر کہ الفاظ نہیں استعمال ہونے چاہیے. بشرا بی بی کی پارٹی کلاس میں پارٹی رہنماؤں پر تنقید. سلمان اکرم راجہ نے AIY نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی. آف دا ریکارڈ میں سوال کے جواب میں کہا وقتی طور پر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. بشرا بی بی کا آئندہ کیا کردار ہوگا فیصلہ بانی کریں گے. بشرا بی بی کو بیان بازی سے روکنے پر بانی PTI سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. بانی PTI کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور لے کر نہیں گئے. بانی نے یہی بتایا ایک سے دوسرے سیل میں شاید منتقل کیا گیا ہو. بانی کی بچوں سے 3 ماہ سے بات نہیں کرائی گئی. پنجاب کے لیڈرز نے بہت زیادہ مظالم برداشت کیے. یہ نہیں کہہ سکتے وہ پارٹی کے ساتھ نہیں. استعفیٰ واپس لے لیا ہے لیکن بعد میں اس پر بات ہوگی. راج میں نے آپ کو زیادہ نہیں لگے گا کہ وزیر راج کا مطلب تو ایک اور بڑی حماقت ہوتی. آپ سمجھے گی سیاست نہیں ابھی ہو رہی، یہ راجنیتی کا وہ کھیل چل رہا ہے. رجواڑا جس کو کہتے ہیں نا، یہ راجواڑے کی جنگ ہے جس کے اندر باپ بیٹے کو کھا جائے گا، بیٹا بیوی کو کھا جائے گا، بیٹا باپ کو کھا جائے گا. یہ وہ گیم چل رہی ہے. ہمارا لیڈر تھا، ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا، وہ بھول گئے. لیکن میں عمران خان صاحب کی جان جانے نہیں دوں. KP میں گورنر راج بڑی حماقت ہوگی. PTI کی مارکیٹنگ حکومت خود کرتی ہے. فیصل وادہ کی دی رپورٹرز میں گفتگو. کہاں سیاست میں دیکھا ہے باپ نے بیٹے کو مروا دیا، بیٹے نے باپ کو. بانی PTI مجھے سیاست میں لائے، ان کی جان کی حفاظت کروں گا. بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس کے بعد کچھ مثبت پیش رفت نظر آ رہی ہے. بلاول بھٹو سے سینیٹر فیصل وادہ کی ملاقات میں سیاسی صورتحال، ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست سے پیدا بحران پر گفتگو ہوئی. دونوں رہنماؤں کی ملاقات زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی. اسرائیلی یرغمالی رہا نہ ہوئے تو خطہ جہنم بن جائے گا. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی. کہا میری حلف برداری سے پہلے حماس یرغمالیوں کو رہا کر دے. ایسا نہ کیا گیا تو ذمہ داروں کو ایسا سبق سکھایا جائے گا جو امریکی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیا گیا ہوگا. انسانیت کے خلاف مظالم کا ارتکاب کرنے والے قیمت ادا کریں گے. گزشتہ روز حماس نے کہا تھا اسرائیل اپنی احمقانہ جنگ سے یرغمالیوں کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے. اسرائیل کو کچھ کرنا ہے تو کر لے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. انٹرنیٹ کی سست رفتار، رابطے دشوار، ٹھپ ہو گیا کاروبار. ڈیجیٹل معیشت کے دور میں سلو انٹرنیٹ سے ای کامرس کا شعبہ شدید متاثر. دوسرے ملکوں سے شپمنٹ منگوانے اور بھیجنے والوں کو بھی پریشانی کا سامنا. فوڈ ڈیلیوری رائڈرز، آن لائن ٹیکسی سروس سے جڑے افراد کو بھی اپنا روزگار خطرے میں دکھائی دینے لگا. ملک بھر میں انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے سے ہر طبقہ شدید متاثر. PTA کوئی وجہ بتانے کو بھی تیار نہیں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی کا رجحان. کاروبار کا آغاز مثبت ہوا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پالیسیوں کے تسلسل کی وجہ سے معیشت بہتر ہو رہی ہے. سٹاک مارکیٹ نے 1 لاکھ پوائنٹس کی حد عبور کر لی. چیئرپرسن سٹاک ایکسچینج شمشاد اختر نے کہا مارکیٹ نے بڑا سفر طے کیا ہے. 2017 کے بعد دوبارہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں اضافہ ہوا ہے. آج سٹاک مارکیٹ میں چینی کنسورشیم کا اہم کردار ہے.
پیپلز پارٹی 6 کناز کی مخالفت کر رہی ہے تو اس میں عوام کا مفاد ہے. بات چیت کے لیے مسائل حل کرنے پر تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. سندھ کے وزیر سعید غنی کی گفتگو. ناصر شاہ نے کہا پی ٹی آئی کو بھلائی اور امن کی سیاست کرنی چاہیے. احتجاج میں وہ غیر ملکی لائے گئے جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. ہم چاہتے ہیں پی ٹی آئی سیاسی دھارے میں شامل رہے. ملک بھر میں سردی قدم جمانے لگی. بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی میں اضافہ. ہنزا گوپس میں پارہ -3، اسکردو میں -2 اور کالام میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. بلوچستان کے بیشتر اضلاع مغربی ہواؤں کے زیر اثر آ گئے. بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی. کراچی کا موسم تبدیل، تیز خشک اور سرد ہوائیں چلنے لگی. لاہور آج بھی اسموگ کی زد میں. فضائی آلودگی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر. اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا. شاہینوں نے پہلا میچ 57 رن سے جیتا. 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری.